فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ میں نے تمہیں نہ سناؤں؟ صحابہ اکرام سے کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ فرمایا 3 شخص تھے، کسی سفر پر نکلے ہوئے تھے، اچانک موسم بگڑ گیا، طوفانی بارش شروع ہو گئی، اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ جیسے ہی غار میں پہنچتے ہیں ایک بھاری پتھر اوپر سے کہیں لڑکتا ہوا آتا ہے اور غار کے منہ پر ایسا فٹ ہوتا ہے روشنی تک بھی ختم۔ اب وہ اس کو زور لگا کے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی سرکتا نہیں۔ بالآخر وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ کام ہم سے بھاری ہے، یہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اب موت یقینی ہے، موت یقینی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ سے لو لگائیں، اور ہم نے جو نیک کام کیے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ خالصتاً یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، اسی کو ہم وسیلہ پیش کریں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرا بکریوں کا کام تھا، ایک شخص ملازمت کے لیے میرے پاس آیا، اس نے بکریاں چرائیں، لیکن جب رات کام اس نے ختم کر لیا، اب اجرت لینے کا وقت آیا، وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا، مجھے نہ ملا، لیکن جو اس کی مزدوری تھی، اس کی جو اجرت تھی، میں نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، اور میرے کاروبار میں تو نے برکت دی، میرا کاروبار پھیلتا گیا، اور اس کی وہ جو اجرت تھی وہ بھی اسی کاروبار میں لگی ہوئی تھی۔ جب میں اپنا منافع نکالتا اس کی اجرت کے مطابق اس کا بھی منافع ایک جگہ پر کرتا رہتا۔ کئی سالوں کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس ایک دن مزدوری کی تھی، میں اپنی مزدوری لے کے نہیں گیا تھا، میں آج اپنی اجرت اور مزدوری لینے آیا ہوں۔ تو کہا باری تعالیٰ تو گواہ ہے، اس کی جتنی مزدوری بنتی تھی وہ کئی بکریوں کے ریوڑ اب بن چکے تھے۔ میں نے کہا یہ سارے جو ریوڑ ہے نا بکریوں کے، یہ تیری مزدوری ہے، تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، میں نے تو ایک دن کام کیا تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ بیان کیا، وہ ہنسی خوشی اس ریوڑ کو لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، یہ جو میں نے نیک عمل کیا صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے مالک اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ اس نے کہا، وہ جو بھاری پتھر غار کے منہ پر تھا وہ ہلکا سا سرک گیا، روشنی آنا شروع ہو گئی۔ اب امید بندھ گئی کہ یہ نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ دوسرا شخص بولا، اے باری تعالیٰ تو گواہ ہے، ایک عورت تھی جس کے اوپر میری نظر تھی، میں نے کئی دفعہ اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، وہ نہ مانتی۔ حالات کی گردش ایسی ہوئی کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، غالباً اس کے بچے جو تھے وہ بھوکے تھے، پیسے نہیں تھے۔ اس مجبوری کے تحت وہ میری چوکھٹ پر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تو میرا وہ کام کر دے تو میں تجھے پیسے دے دوں گی۔ چونکہ وہ مجبور بڑی تھی، وہ آمادہ ہو گئی۔ اے باری تعالیٰ تو گواہ ہے کہ میں اس پر مکمل قادر تھا، کوئی امر مانے نہیں تھا۔ جب میں اس عمل بد کے قریب ہوا تو فقط اس کی زبان سے جملہ نکلا، کچھ حیا کر رب دیکھ رہا ہے، کچھ شرم کر رب دیکھ رہا ہے، میں تو مجبور ہوں، اللہ سے حیا کر، میں ایسی عورت نہیں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ وہ جو اس کا جملہ تھا میرے دل پر تیر بن کر لگا۔ اسی لمحے میں نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے چلی جا، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اور اے اللہ میں نے تجھ سے معافی بھی مانگی۔ اے اللہ، باوجود قادر ہونے کے میں نے اس عمل بد کو نہ کیا، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیرے خوف سے میں نے وہ برا عمل چھوڑ دیا۔ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پتھر پھر اور سرک گیا، لیکن ابھی اس قدر نہ سرکا کہ وہاں سے کوئی گزر سکے۔ کہا اب وہ تیسرا بندہ، اس نے کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں بڑا مزدور ہوں، کوئی اتنی زیادہ میری آمدن تو نہیں ہے، گزارا تھا میرا، لیکن جب میں رات کو اپنے گھر میں لوٹتا تھا میری یہ عادت تھی کہ میں خود اور اپنے بچوں کو کھانا بعد میں کھلاتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا۔
چونکہ وہ بوڑھے تھے میں ان کی بارگاہ میں دودھ پیش کرتا تھا. ایک رات میں کسی کام کی وجہ سے تاخیر سے گھر آیا, لیٹ ہو گیا, تو کہا کہ میرے والدین سو گئے تھے. بیوی نے دودھ کا پیالہ دیا تو جب میں گیا تو والدین اب سوئے ہوئے ہیں, ابھی بچوں نے بھی وہ دودھ پینا تھا, بچے میری ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلانا ہے. چونکہ وہ سو رہے تھے میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا, لیکن ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ خود بخود ان میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلے گی تو دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا. اے باری تعالیٰ, ساری رات میں کھڑا رہا, میرے بچے بھی بھوکے رہے, میں خود بھی بھوکا رہا. صبح جب ان کی خود آنکھ کھلی تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا. اے اللہ, یہ تیری رضا کے لیے تھا. یہ جو والدین کے ساتھ میری محبت تھی, یہ جو خدمت تھی, فقط تیری رضا کے لیے تھی. اگر اس نیکی کو تو نے قبول کر لیا ہے تو اس عذاب سے نجات دے. کہا کہ اب وہ سارے کا سارا پتھر وہاں سے ہل گیا اور ہمیں نجات مل گئی.